السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے متس ریگارڈنگ دا ڈینٹسٹری، یعنی غلط جو کانسیپٹس ہے ریگارڈنگ دا ڈینٹسٹری اس کو ڈسکس کرنا اور اس کا ازالہ کرانا۔ تو سب سے پہلے جو ڈینٹسٹری کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، اردو میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ علاج دندان اخراج دندان، یعنی دا ٹریٹمنٹ آف دی ٹوتھ از ٹو ایکسٹریکٹ اے ٹوتھ۔ اگر ایک دانت کو نکال لیں گے تو اس کا علاج بھی اسی سے ہوگا، باقی اور کچھ نہیں۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ آج کل بہت سے ایسے پروسیجرز ہو رہے ہیں، جس طرح کے فلنگز ہیں، RCTs ہیں، اینڈوڈونٹک پروسیجرز ہیں، ان کی وجہ سے دانت بچ سکتا ہے، تو کیوں ایکسٹریکشن کروائیں یا دانت نکالیں؟ تو یہ غلط کانسیپٹ ہے ڈینٹسٹری کے بارے میں۔ نمبر 2، دانت نکالنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی فضول اور غلط کانسیپٹ ہے۔ جو نظر کی رگیں ہوتی ہیں وہ اوپر برین میں ہوتی ہے، اور دانت کی جو نسیں ہوتی ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں، وہ نیچے جبڑے میں ہوتی ہیں، تو دانت کا نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ 3، جو تھرڈ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دانت نکال لیا تو پھر باقی سارے ایک ایک کر کے نکالنے پڑیں گے۔ یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ ہر ایک دانت کی اپنی اناٹمی ہوتی ہے، اپنی بلڈ سپلائی ہوتی ہے، اپنی نرو سپلائی ہوتی ہے۔ اگر ایک دانت ہم نے ٹریٹ کر لیا تو اس کا ایفیکٹ دوسرے پہ کبھی نہیں پڑتا۔ ہر ایک کی اپنی انڈیویجول اناٹمی ہے۔ نمبر 4، دانت نکال لیا، اب اس میں کچھ گرم چیز رکھ دیں۔ یہ پچھلے زمانے میں مطلب جو اولڈ پیپل تھے ان کے یہی کانسیپٹ تھے کہ اس میں کچھ گرم چیز رکھ دو، جس طرح کوئی گرم سی حلوہ وغیرہ یا یہی چیزیں رکھ دو تو یہ زخم جو ہے یہ کانٹریکٹ کر جائے گا یا یہ سکڑ جائے گا۔ آج کل یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دانت نکال لیا تو ہم ایز اے سرجنز ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھنڈی چیزیں کھانی ہیں، نرم چیزیں کھانی ہیں۔ 1 گھنٹہ بعد اگر ایکسٹریکشن کرا دیا تو آپ نے آئس کریم یا آئس وغیرہ یا کوئی سی بھی ٹھنڈی چیز آپ نے منہ میں رکھنی ہے، تاکہ آپ کا خون جو ہے وہ نہ نکل سکے اور وہ ٹھہر جائے۔ تو ایک تو یہ بات، اور گرم چیز بالکل ایوائڈ کرنی ہے، سخت اور گرم چیز ایوائڈ کرنی ہے، سپٹنگ وغیرہ نہیں کرنی۔ اچھا، نمبر 5 یہ ہے کہ دانت نکال لیا، اب دانت نکالنے جا رہے ہیں آپ، تو صبح آپ نے ناشتہ نہیں کیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا، کچھ میڈیسن وغیرہ نہیں لینی، کیونکہ اس کا ایفیکٹ آپ کے پروسیجر پہ پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو آپ کے ڈینٹل پروسیجر کے دوران آپ کو سینکپی ہو سکتی ہے، آپ کو بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے ڈینٹل سرجن کے مشورے سے پہلے ایک دن اس سے آپ مشورہ کر لیں، اس سے پہلے ڈینٹل پروسیجر سے پہلے آپ ایک دن اس سے مشورہ کر لیں کہ میں کیا پریکاشنز کر کے آؤں، تو وہ آپ کو بیٹر انداز میں آپ کو پھر بتا پائے گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ اسپیشلی وہ پیشنٹس جو کارڈک پیشنٹس ہو تو انہوں نے کارڈک میڈیسنز اپنے فزیشنز کے ریکمنڈیشن سے ہی لینی ہے یا سٹاپ کروانی ہے۔ اس طرح نہیں کرنی کہ خود سے لینی ہے اور خود سے سٹاپ کرنی ہے۔ تو یہ غلط کانسیپٹس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چھٹا مسکنسیپشن یہ ہے کہ اسکیلنگ کے بارے میں، یعنی جو ہم صفائی کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے اسکیلر، تو اگر وہ ہم کر لیتے ہیں تو پیشنٹس عموماً یہ کویسچن ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سے دانت کمزور تو نہیں ہوں گے؟ تو یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اگر ایک علاج ہے تو اس کا سائیڈ افیکٹ کیوں ہوگا اگر وہ دانت کو مزید خراب کرے؟ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک دانت کے اوپر پلاک وغیرہ پڑا ہوتا ہے، اسکیلنگ سے صرف وہی ریموو ہوتا ہے، یا کیلکولس ریموو ہوتا ہے، انیمل پورشن کبھی بھی ریموو نہیں ہوتا، یا ٹوتھ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ریموو نہیں ہوتا اگر وہ ایک پروفیشنل ڈینٹسٹ ہے یا ایک پروفیشنل بندہ ہے تو۔ اچھا جی، دانت میں کیڑا لگتا ہے، یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی غلط کانسیپٹ ہے۔ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو دانتوں کا مسئلہ ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی اس طرح مسئلہ تھا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے، اگر آپ برش کر پاتے تو یہ مسئلہ خاندانی نہیں ٹھہرتا۔ پھر خاندانی کچھ جینیٹک ایشوز ہیں، لیکن یہ ایشو جینیٹک نہیں ہے۔ جو ڈینٹل کیریز ہیں وہ اسپیسیفکلی آپ نے اگر بہت زیادہ سویٹس لیے ہوں، آپ نے برش نہیں کیا ہو، ایسیڈک چیزیں لی ہوں، اور برش آپ پراپرلی اورل ہائیجین مینٹیننس نہیں کرتے ہو، تو اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک خاندانی ایشو نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے لوگوں کا۔ اور 7ویں نمبر پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر بچوں کے بارے میں لوگ یہ نیگلیکٹنس شو کرتے ہیں کہ
جو بچوں کے دانت ہوتے ہیں ان کے لیے صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. بچے کے دانت بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے بڑوں کے دانت یعنی ایڈلٹس کے دانت ڈینٹیشن ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آگے جا کے پھر میل اوکلوژن یا دانت ٹیڑے ویڑے نکل آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ اولڈ ایج کے پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہماری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں تو دانت خراب ہونے ہی ہونے ہیں. یہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ اورل ہائیجین مینٹیننس رکھ پا رہے ہوں تو کبھی بھی ڈینٹل ایشوز نہیں آتے اگر آپ ود دا ہیلپ آف اے ڈینٹسٹ پراپر کنسلٹیشن کروائیں اور پراپر ماؤتھ اورل ہائیجین مینٹین کر پائیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا. اچھا جی, اور اس کے علاوہ عقل داڑھ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر ہم عقل داڑھ ریموو کروائیں تو اس سے ہماری عقل یا نظر کمزور ہو جاتی ہے. نظر کے بارے میں نے پہلے کہا ہے کہ نظر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عقل داڑھ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس ڈیوریشن میں نکلتا ہے جہاں پہ انسان کو عقل آنا یعنی عقل کی پختگی شروع ہو جاتی ہے یا کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یعنی عقل داڑھ عموماً 17 سے لے کر 21 یا 22 ایئرس تک نکلتا ہے. یعنی ٹین ایج سے بندہ نکلتا ہے اور ایڈلٹ ہوڈ میں چلا جاتا ہے, ایک کمپلیٹ ایڈلٹ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں عقل داڑھ. یہ ایک ایبسولوٹ آبسلیٹ ٹرم ہے. ابھی یہ ٹرم ابھی یوز نہیں ہوتا ہے. اس کو تھرڈ مولر کہتے ہیں یا لاسٹ مولر کہتے ہیں. یہ ہر ایک جبڑے میں 2 ہوتے ہیں پوسٹیریئر پورشن میں, پیچھے والے ایک سائڈ پہ یہاں پہ اور اوپر والے یہاں پہ اور یہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ 4 ہوتے ہیں کل ملا کے. اچھا جی, دانت میں درد ہے تو اس میں کوئی پین کلر وغیرہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ سسٹمک اگر آپ پین کلرز لے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ افیکٹ پڑ سکتا ہے, لیکن لوکل اگر آپ اسپرین وہاں پہ رکھتے ہیں تو اسپرین برنز کے خطرے ہوتے ہیں, وہ میوکوزا کو جلا سکتا ہے, کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اریٹیشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے برش کرتے ہیں, ناشتے کے بعد نہیں کرتے. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. ناشتے کے بعد ہمیشہ برش کرنا ہے, اور صبح ہم نے ناشتہ کر لیا تو اس کے بعد رات سونے سے پہلے ضرور برش کرنا ہے. ٹھیک ہے, 2 ٹائم آپ نے برش کرنا ہے. اچھا جی, ایک اور غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے تو آپ نے دانت صاف نہیں کیے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ 4 وجہ سے ہوتی ہیں. پیروڈونٹل یا ڈینٹل ایشوز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, سٹمک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, لنگز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور سائنسز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہماری جبڑے میں ایئر فلڈ اسپیسز ہوتی ہے جس کو ہم سائنسز کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے, کبھی کبھار پیشنٹس کے دانت بالکل صاف ہوتے ہیں لیکن ان کے جو اور ایشوز ہیں ریگارڈنگ دس جو میں نے بتایا کہ 4 وجہ ہو سکتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بدبو آ سکتی ہے. اچھا, آخر میں اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, میں ایک ڈینٹسٹ کے پاس جا رہا ہوں, ارے دوسرا بندہ اس کو کہتے ہیں ارے یہ تو بہت زیادہ پینفل پروسیس ہے, جو کہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے آج کل کی ماڈرن ڈینٹسٹری میں پین لیس انیستھیزیا آ گیا ہے, ٹاپیکل انیستھیزیا آ گیا ہے, آپ کو ایون انجیکشن کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو یہ غلط ہائپ کریٹ کیے گئی ہیں کہ ڈینٹسٹ کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ پینفل پروسیس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ڈینٹسٹری کے حوالے سے اور بھی اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو کریکٹ کروانے کی اور لوگوں میں یہ کانسیپٹ ٹھیک کروانے کی کوشش کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف چینل کو فالو کرنا ہے, لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کا آئیکن دبانا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں. تھینک یو فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ ویلاگ. اللہ حافظ.